وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا فرشتے ہم پر کیوں نہیں اتارے گے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیتے. بلا شبہ انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی پر اترے ہوئے ہیں. یعنی اس قسم کے سوال کون کرتے ہیں؟ جن میں تکبر ہوتا ہے. جن میں تکبر نہیں ہوتا وہ اللہ کی ہر آیت کو لیتے ہیں، سمینا و اطانا کرتے ہیں. جس دن فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان مجرموں کو کوئی خوش نصیبی نہ ہوگی. عرض کریں گے کہ یہ محروم ہی کر دیے گئے. ہم ان کے کیے ہوئے عملوں کی طرف آئے، پھر انہیں برگردہ ذرات کی طرح اڑا دیا. اس دن جنت والوں کا بہترین ٹھکانہ ہوگا اور خوابگاہ بھی خوبصورت ہوگی. فرشتوں کو دیکھنے کی جو ڈیمانڈ ہے یہ حسرت ضرور پوری ہوگی، مومن کی بھی ہوگی. لیکن یہاں پہ خاص طور پہ کن کو کہا گیا کہ جو تکبرانہ روش اختیار کرتے تھے اور تکبر و غرور سے کہتے تھے کہ اچھا یہ پیغمبر ہے تو ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ فرشتے اترے اور ہم ان کو ذرا ان کے دائیں بائیں چلتے دیکھیں. تو کہا گیا کہ ایک دن آئے گا ان کے پاس فرشتے آئیں گے، انہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن اس دن کے دیکھنے سے انہیں کوئی بھلائی حاصل نہ ہوگی. فرشتے کافروں کے پاس سکرات کے وقت موت کی سختی لے کر آئیں گے اور انہیں جہنم کی آگ کی اور جبار و قہار کے قہر اور عذاب کی خبریں دینے کے لیے آئیں گے. فرشتے نزاع کے وقت روح قبض کرنے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ اے گندے جسم کی پلید روح، آگ کی طرف، آگ کی لپٹوں کی طرف اور سخت گرم پانی اور سائی کی طرف نکل کر آ. روح نکلنا نہیں چاہتی اور بدن میں چھپتی پھرتی ہے اور پھر فرشتے اس کو مارتے ہیں. یہ مختلف حوالوں سے قرآن کی مختلف آیتوں اور حدیثوں کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. کون سا دن ہوگا جس دن فرشتے زمین پہ اتر آئیں گے؟ وہ قیامت کی ہولناکیوں کا دن ہوگا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتر آئیں گے، اس دن حقیقی طور پر ملک مہربان اللہ کا ہوگا اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا. رحمان تو آج بھی ہے، مالک تو آج بھی اللہ ہی ہے، لیکن اس دن انسان کو حقیقی طور پہ نظر آ جائے گا کہ جو وقتی طور پہ تھوڑی بہت ملکیت انسان کو یہ نظام چلانے کے لیے اللہ نے دی تھی، اس کا جو وہ مالک بن بیٹھا تھا اسے پتہ چلے گا کہ اس کا بھی اصل مالک خدا کی ذات تھی. اس دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَغُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. کاش میں رسول کی راہ پر چلتا. ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کہے گا کاش میں رسول کی راہ پہ چلتا ہوتا، ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. بلا شبہ اس نے مجھے اس نصیحت سے گمراہ کر دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی. اور شیطان انسان کو دھوکہ ہی دیتا ہے. پہلی چیز جو سب سے بڑی پچھتاوا بنے گی وہ کیا بنے گی؟ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، جس پہ اتنا زیادہ اہل علم علماء حق زور دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو اعمال ہے وہ قرآن و سنت کے پرکھے جائیں گے. اگر قرآن و سنت پہ وہ پورے اترتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ادروائز وہ سارے ضائع کر دیے جائیں گے، چاہے وہ کتنے ہی بہترین، شاندار، خوبصورت اور تعداد میں دنیا کی تعداد کو پیچھے چھوڑتے ہوں. اس لیے تھوڑا عمل جو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے وہ اس عمل سے بے حد بلکہ وہی بہتر ہے جو بدعت کے طور پہ بہت زیادہ انلمیٹڈ کیا جائے. تو آج رسول کا راستہ پوچھ لیں، رسول کی راہ پوچھ لیں، سیدھا صراط المستقیم ہے اور سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے. اور اس میں جو نئی چیز آپ دیکھ لیں، کس چیز پہ پچھتائے گا؟ دوستی پہ، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے، انہیں کہتے ہیں لیلۃ القدر کی تاک رات نصیب ہوئی، وہ لمحہ نصیب ہوا، انہوں نے دعا مانگی. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا دعا مانگی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اچھا دوست مانگا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ علامات تھی لیلۃ القدر کی اس گھڑیوں کی، تو آپ نے مانگا بھی تو دوست. انہوں نے کہا کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو دو اچھے دوست کی مثال کستوری بیچنے والے کی طرح، خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتی ہے. آپ اس کی دکان پہ ویسے بیٹھے گپ شپ لگائیں، کچھ نہ خریدیں، آپ کے فل کپڑوں سے خوشبو آنے لگ جائے گی.
اور برے دوست کی مثال اس کولے کی دکان والا کہہ لیں یا گوشت کی دکان والا کہہ لیں، آپ وہاں بیٹھے کچھ نہ خریدیں، گپ شپ لگائیں، کہیں نہ کہیں داغ ضرور لگ جاتا ہے کوئلے کا، یا گوشت کی تو اسمیل اور کوئلے کی اسمیل آپ کے کپڑوں سے ضرور آتی ہے۔ تو صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چھوٹی سی ایج میں اپنے بچوں کے ذہن میں پہلی تو یہ چیز ڈالیں کہ دوستی کس سے کرنی ہے، اور اس کے بعد بچے جیسے دوستیاں کریں تو چیک آؤٹ رکھے، وہ عمر ہوتی ہے انہیں موو کرنے کی، بڑے ہو جائے نا پھر دوستیاں نہیں بچے چھوڑتے، پھر دوستیوں کے لیے جان دے دیتے ہیں دوستوں کے لیے، اور انہیں بتائیں کہ بیٹا اچھے دوست بناؤ، اچھے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھو، ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہو تاکہ وہ اپنے گھر سے اچھی ویلیوز لے کے آئے اور آپ کو اچھے ویلیوز دیں۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میرے پاس آ گئی تھی نصیحت اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اب انسان کیوں نہیں دین کی راہ پہ چلتا؟ میرے دوست اس راہ میں نہیں ہے، میرے دوست کیا کہیں گے؟ تو انسان اپنے دوست کے دھیرے پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی سے کہا تو وہ اپنے دوستوں کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ ان کی کیا عادات ہے، میں تمہاری عادات بتا دوں گا۔ تو ہر انسان اپنے نیچر کے مطابق دوست بناتا ہے، گندی ذہنیت تو گندے دوست، اچھی نفیس ذہنیت آپ دیکھیں گے آپ کے فرینڈز، کوئی کولیگ، کوئی نیبرز والی فوش لطیفے کرتی ہے، آپ اسے کہیں پلیز مجھے مت سنایا کرو، یا آپ اس سے ہٹ جائیں گے، آپ کہیں جب دیکھو یہ سنتی بھی نہیں مانتی بھی نہیں، اور جب دیکھو فوشی باتیں کرنی ہے اس نے، تھرڈ کلاس باتیں کرنی ہے، تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ تو صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے مجلس، محفل اور دوستی یہ آپ کے اختیار میں بدلنا، سلیکٹ کرنا۔ تو مکھی کو بیٹھنے کے لیے گندگی چاہیے، گندی ذہنیت کے لوگ گندے دوست بناتے ہیں، وہ ماحول ڈھونڈتے ہیں، اچھی ذہنیت کے لوگ اچھے دوست بناتے ہیں تو وہ ماحول ڈھونڈتے ہیں۔ تو ایسی مجلسوں سے اوائڈ کریں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں، ایسی محفلوں سے اوائڈ کریں، اور ایسے دوستوں کو تو بالکل چھوڑ دیں چاہے وہ کتنے عزیز کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہماری دوستیاں تھی اور پھر ہمیں دین کی سمجھ آ گئی، اب کیا کریں؟ اب یہی کریں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کوئی گر جائے اگر کھائی میں یا دلدل میں تو آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کس مضبوط جگہ پہ کھڑی ہیں۔ اگر آپ کے پاؤں مضبوط جگہ پہ کھڑی ہیں تو آپ ہاتھ بڑھائیں گے اور اس سے نکال لیں گی، لیکن اگر آپ خود ہی چکنی جگہ پہ کھڑی ہیں سلپ ہونے والی، آپ اس کو کیا ہاتھ بڑھائیں گے، آپ الٹا پھسل کے اس کے اوپر گر جائیں گی۔ تو ہاتھی بھی کہتے ہیں چلتا ہے تو پہلے پیر کا ہلکا سا وزن رکھتا ہے، اگر اس کا وزن وہ زمین سہ جاتی ہے تو پھر وہ اپنا سارا وزن اس پہ ڈالتا ہے۔ تو آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہوئے ہیں، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہوا ہے، آپ کتنے ثابت قدم ہیں، تو پھر دوبارہ ان دوستوں کو ہاتھ بڑھائیں اور اس راستے پہ ان کو واپس لے کے آئیں۔ اکثر لوگوں کو جب نشے کی عادت ہو جاتی ہے، ان کا علاج کروایا جاتا ہے، وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ لڑکوں کو سگریٹ کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کا پراپر علاج ہوتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو ان دوستوں سے دور رکھیے گا۔ گھر آتے ہیں اب ان کی کالیں آتی ہیں، بہانے سے ان کو بلاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں صرف ملوں گا، یہ چھپ کے ملتے ہیں، جب بہت انسسٹ کر رہے ہیں 1 منٹ میں ان کو دوبارہ وہ عادت لگا دیتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے نا ان کو پیتے دیکھتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے چل ایک کش لگا لیتا ہوں۔ تو صحبت بری جو سی ہے وہ جہنم میں لے کے جائے گی، اور آگے بھی آیتیں آ جائیں گی کہ اس کو جب کہا جائے گا کہ میرا ایک بڑا بہترین دوست ہوتا تھا تو میرے ہمیشہ مذاق اڑاتا تھا اور میرے دین کی، تو کہا جائے گا دیکھو گے، اس کو دکھائیں گے تو وہ جہنم کے بیچوں بیچ ہوگا، تو کہے گا شکر ہے اللہ تعالیٰ میں اس سے بچ گیا۔ تو پلیز جو آپ کو روک دیتے ہیں، کئی لوگ ہیں وہاں کیا کرنا، پڑھ کے پڑھنے جانا، گھر پڑھ لو، اور یہ دوستی کا کوئی بھی روپ ہو سکتا ہے، کسی بھی روپ بھی، وہ کسی نشتے کے روپ میں بھی آ سکتا ہے۔ ترجمہ نہیں آتا دیکھو ترجمے والے قرآن ڈھیر ہے، کیسٹوں پہ آ رہے ہیں، نیٹ پہ آ رہا ہے، ایسی ایسی باتیں دوست کبھی آ کے نیگیٹو آ کے نہیں کہے گا، ٹھیک ہے، آپ کو پازیٹیو باتیں کرے گا، لیکن پازیٹیو باتوں کے اندر بھی پہلے کو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ رکھے گا۔ حجاب آپ پہننا شروع کریں، جیسے میرا اپنا تجربہ ہے، تو کیا کہیں گے لوگ بڑی چادر بھی تو پہنی جا سکتی ہے، یعنی پیچھے لائیں گے ایک سٹیپ، وہ چادر کرتے کرتے چھوٹی ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو کے میچ ہونے لگ جاتی ہے سوٹ کے ساتھ، وہ تو پھر آپ کے سوٹ کا حصہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو بڑے اچھے اچھے مشورے لگیں گے، بظاہر کہ ہاں کہتی تو ٹھیک ہی ہے، تانی ڈھانپنا ہے نا اس کے لیے، جو مرضی آپ کر لیں۔ تو ایسے دوستوں سے اوائڈ کریں۔ اچھا دوست وہ ہے جو دیکھے کہ پلیز یہ آپ کا پردہ میں نہیں آتا، وہ بہت برا لگتا ہے وہ جو اس طرح کے مشورے دے۔ بہرحال تو کا شیطان انسان کو دھوکہ ہی دینے والا ہے، تو دوستوں کے روپ میں بھی شیطان کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
اور رسول کہے گا اے میرے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہگار بنا دیا اور آپ کا رب ہی رہنمائی کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے خوش فہمیوں میں کہ نبی کی شفاعت نصیب ہوگی, سب کو ہی ہے. خوش فہمی اس لیے کہا کہ ہر ایک کو نہیں ہوگی نا. آپ اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں قرآن سے, آپ جانتے ہیں کہ کون نبی کی شفاعت کا حقدار ہوگا. اب ایسا بندہ جو بالکل قرآن و سنت کے ہٹ کے زندگی گزارے اور صرف نبی کا نام لیوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ یہ میرا نام لیوا ہے اس لیے اس کو جنت الفردوس دے دیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں اسے کوثر سے کن کو دھتکارا جائے گا؟ بدعتیوں کو. تو یہاں پہ بھی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نافرمان امتیوں کی شکایت فرما رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب میری قوم نے یہ قرآن چھوڑ رکھا تھا. کیسے چھوڑ رکھا تھا؟ اس کے احکامات چھوڑ رکھے تھے, اس کے حلال و حرام کو چھوڑ رکھا تھا, اس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ رکھا تھا, اس کی تلاوت کو چھوڑ رکھا تھا, اور اگر تلاوت کرتے بھی تھے تو اس کے میننگز کو چھوڑ رکھا تھا, ترجمے کو. اگر اس کو پڑھ بھی لیتے تھے تو اس پہ عمل کو کرنا چھوڑ رکھا تھا, اور اگر عمل لاتے بھی تھے, کہیں ہمارے اسلاف بزرگ دیکھیں نا, نماز روزہ زکوٰۃ حج بڑے زبردست پرسنالٹی کے لیے بس اپنی ذات تک سارے خاندان کو پتہ ہے بڑا نہیں کہ جی بس باقیوں کے ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے کوئی انہیں فرق نہیں پڑتا. تو کہتے ہیں پھر انہوں نے عمل کو چھوڑ رکھا تھا, وہ بھی اس میں آئیں گے. اور اس کی جگہ کیا ہے؟ لاہو لے لینا, ٹائم پاس کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہنا, وقت گزارنے کے لیے ٹی وی کھول کے بیٹھے رہنا. اور یہ جو آج کل پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, میں بارہا آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ بھی شیطان ہے جو آپ کو بھٹکا دیتا ہے. خاص طور پہ وہ پروگرام تو آپ بالکل نہ دیکھیں جن کے ہوسٹ اور اینکر اداکار ہیں, بالکل اس کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو سلیکٹ کرنا لوگ چھوڑیں, اور یہ چیز بھی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. کیونکہ پہلے لوگ اسی لیے ہدایت پہ آتے تھے نا کہ ہم لوگ اپنی کرپشن کی وجہ سے, اپنے غلط شعبے کی وجہ سے. کہ دیکھیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد میں حیران ہوتی ہوں کہ کیا انوسمنٹ ہوئی تھی دور جہالت میں, جبکہ اسلام بھی نہیں تھا, کہ کوئی حرام کی آمدنی اس میں شامل نہیں ہوگی. اور جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے اور آمدنی کے پیسے کم ہو گئے, وہ جو حتیم چھوڑا گیا نا سائڈ, وہ خانہ کعبہ ہی کی جگہ تھی. حضرت آدم نے بنائی تھی, اللہ نے وہ جگہ بتائی تھی, فرشتوں کے ساتھ اس کی تعمیر کی تھی, لیکن فنڈ کم ہونے کی وجہ سے آدھی جگہ کو تعمیر کیا اور اس کو بعد دیوار کی شکل دے دی گئی, کیونکہ ایک انوسمنٹ تھی, پھر کوئی ایک آنا بھی اس میں نہیں ڈال سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں کہ ایسے کاروبار آپ خود عقل مند ہے, حلال نہیں ہے. گانے کا پیسہ ہے, ناچنے کا پیسہ ہے, ڈرامے کرنے کا پیسہ ہے, فلموں میں آنے کا پیسہ ہے, سب کو پتہ ہے, اس میں کوئی دو رائے تو ہو نہیں سکتی. لیکن وہ یہ قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لوگ گانے بجانے اور ریشم اور شراب کو حلال کر لیں گے, کوئی اور نام دے دیں گے اس کا. ہاں آپ اس کو اداکار کے تو سٹار کے تو یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن قرآن و سنت میں یہ حرام ہی رہے گا. تو ایسے پروگرام کا بائیکاٹ کریں. آپ ایسے لوگوں سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ پھر آپ کا دین کا کیا حال ہوگا. تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں. یہ ساری چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے, اس لیے وہ کہیں گے نبی کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی کے کام کیے, اللہ کی رضا کے کام نہیں کیے. ٹھیک ہے, قرآن حفظ کیا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی. صبح شام اس کے پسندیدہ طریقوں کے مطابق اس کے تقاضوں پہ کام قائم نہیں رہے, اور یہ شکایتیں وہاں پہ ساری ہوں گی. ورنہ تو قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے, اور اب تو بلکہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے دشمن بعض گناہگار بنا دیا, اور آپ کا رب رہنمائی کرنے والا مددگار کافی ہے. اور کافروں کا کہ ان پر سارا قرآن ایک ساتھ کیوں نہ اتارا گیا, ہم نے اسی طرح رفتہ رفتہ اتارا تھا کہ اس سے آپ کا دل مضبوط رکھے. ہم نے آپ پر اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھایا, اور آپ کے پاس جو مثال بھی لائیں گے ہم آپ کو اس کا حقیقی جواب کو بہترین توجہ بتا دیں گے. جو لوگ منہوں کے بل جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے وہی بدترین مکان والے اور گمراہ ترین والے ہیں. کفار مکہ کا ایک یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ اتنا سلو کیوں قرآن اترا ہے, ایک ہی دفعہ تو رہا ہے تو انجیل کی طرح قرآن کیوں نہیں اتر سکتا. یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے گھروں میں قرآن ایک سب کو الگ مل جائے, صبح اٹھے تو ہر ایک کے گھر میں ایک قرآن پڑھا ہو. یہاں پہ وقت بتایا گیا کہ شریعت مکمل کرنی تھی اور سٹیپ بائی سٹیپ کرنی تھی, کیونکہ ایک دم سارے احکامات آئے. پچھلی قوموں پہ یہی آیا تو کیا انہوں نے اس کتابوں کا حالت کی. تو سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں تو عمل کرنا بھی آسان ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے بچے کو پہلے پرائمری پڑھاتے ہیں, پھر آپ مڈل پڑھاتے ہیں, پھر آپ اس کو میٹرک پڑھاتے ہیں, پھر وہ ایف ایس سی اس کے لیے آسان ہوتی ہے. ڈائریکٹ کسی کو پرائمری سے اٹھا کے ایف ایس سی کی کلاس میں ڈال دے تو پاگل ہو جائے گا, بھوکلا جائے گا. تو ایک تو شریعت مکمل ہونی تھی, دوسرا کیا تھا کہ سوالوں کے جواب مل رہے تھے.
کہا کہ نا اس کا حقیقی جواب اور بہترین توجہ بنا دے. جیسے کوئی کفار سوال کرتے تھے، جیسے کوئی مسلمانوں کے ذہن میں سوال آتا تھا، جیسے کوئی ایسے حالات آتے تھے فوراً جواب اتر آتا تھا. پھر دل بھی مضبوط ہوتا تھا، اللہ ڈارس باندھتے تھے کہ مدد مسلمانوں ہی کے ساتھ ہوگی. تو جیسی اس وقت آیتیں اترتی تھی، کیونکہ اس وقت بھی تسلی دینا، دیکھیں کہ ایمان والے کو پتا ہوتا ہے اللہ پہ توکل بھروسہ، لیکن دکھ کے وقت آ کے جب کوئی دوبارہ وہ دہراتا ہے، کہتے ہیں نا آپ کو سب پتہ ہے لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا بڑا کارساز ہے، اس نے آپ کو ایک انعام دیا تھا، اس نے واپس دے دیا، اس کی رضا پہ راضی رہنے کا یہ نتیجہ ہے، یہ حدیث ہے. تو انسان کو بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے. جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، اگر کسی نے کہا کہ محمد بہت ہو گئے تو میں گردن کاٹ دوں گا. تلوار لے کے وہ منبر پہ کھڑے ہو گئے، تقریر کرنے لگے. ابو بکر صدیق نے آ کے دیکھا تو ابو بکر صدیق نے کون سی آیتیں پڑھی کہ اگر نبی مر جائے تو کیا تم اپنی ریڈیو کے بعد واپس پلٹ جاؤ گے؟ اگر کوئی محمد کے لیے لڑتا تھا تو سمجھ لو کہ پھر وہ یعنی اسلام کے لیے نہیں لڑتا تھا، مانا اسلام تو باقی ہے. تو حضرت عمر فوراً نیچے اترے اور حضرت عمر کو اس دن کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ آیتیں آج ہی اتری، یعنی کب سے اتری تھی لیکن لگا کہ آج ہی یہ آیتیں اتری. تو اس وقت کا جواب بھی انسان کو مضبوط کرتا ہے، قدم کو مضبوط کرتا ہے. پھر تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا آسان ہوتا ہے. تو بہت سی لاجک اس میں بتائی گی، بہت سی چیزیں اس میں بتائی گی کہ کس لیے یہ اتارا گیا. اور جو لوگ اتنے کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اس کو نہیں مانتے بہت بدترین جگہ پہ ہیں، بدترین ٹھکانے پہ ہیں اور بدترین راستے والے ہیں. اور ہم انہی کو اسکالر کہتے ہیں، انہی سے ہم مشورے لیتے ہیں. وہی پھر آ جاتے جیتے کاردانے ہوتے کملے میں سیانے. جو امیر ہے، جو عہدے پہ ہے، چاہے وہ شرابی ہے، چاہے وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب ہے، اس سے ذرا پوچھیں، یہ صحیح مشورہ دے گا. اس سے پوچھیں جو دین کی راہ میں چلتا ہے، جو آخرت کی فکر کرتا ہے، تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا. نہ کہ ایسا کہ جو دنیا داری میں کامیابی میں پہنچا ہو تو وہ تو پھر فرعون بھی تھا، پھر فرعون سے مشورہ دینا چاہیے تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وزیر. اور دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا. پھر ہم نے دونوں سے کہا کہ تم ان کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلا دیا. پھر ہم نے انہیں جنہوں نے جھٹلایا بالکل ہی تہس نہس کر دیا. قوم نوح بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، انہیں لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا کر چھوڑ دیا. اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. عادیوں کو، سمودیوں کو، قوم والوں کو، ان کے درمیان والی بہت سی قوموں کو بھی غرق کر دیا. ہم نے ہر ایک کے سامنے مثالیں بیان کی تھی اور پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ کر دیا. بلا شبہ یہ لوگ اس بستی پہ بھی گزرے ہیں جن پر بری طرح کی بارش کی گئی. کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ بلکہ انہیں اٹھنے کی توقع کوئی نہیں. سارے پیغمبروں کے واقعات الحمدللہ جب سے دورہ قرآن شروع ہوا ہے کسی نہ کسی حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. اور پتھروں کی بارش آپ اچھی طرح جانتے ہیں قوم لوط پہ ہوئی تھی، تو اس طرف ذکر ہے کہ کیا انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا. قوم لوط کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے. جی، اور جب آپ کو دیکھتے تو آپ کو مذاق اڑاتے ہیں، کیا یہی ہے وہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹائی دیتے اگر ہم ان پر جمع نہ رہتے. یا قریب یہ جان لے گی جب عذاب دیکھیں گے کون سے راہ سے بے راہ تھا. کہ آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں سمجھتے ہیں وہ تو محض جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. اور کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے کس طرح سایہ پھیلا دیا؟ روز چاہتا تو اسے ٹھہرا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کی نشانی بنا دیا، پھر ہم نے اسے دھیرے دھیرے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. اسی نے تمہارے لیے رات کو پردہ والی اور نیند آرام والی بنائی اور دن جاگنے کا وقت بنایا ہے. وجود باری تعالیٰ اور اس کی وسیع قدرتوں کا بیان ہے. بولنے کے لیے عمریں چاہیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اس کی وسیع قدرت کی دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اس نے مختلف اور متضاد چیزیں بنائی، سائے پھیلائے. ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں یہ وقت صبح صادق سے سورج کے نکلنے تک ہے. اگر اسے منظور ہوتا تو سایہ ایک ہی حالت میں برقرار رہتا اور ہمیشہ رہتا، کبھی بھی فنا نہ ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کارگری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات بنایا تاکہ رات کو انسان سو سکے، سکون حاصل کر سکے، اور صبح کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ انسان اپنے کام کے لیے دوبارہ اپنے آپ کو کام کے لیے مضبوط کر سکے. آرام کے بعد، سکون کے بعد انسان کا جسم روح دونوں کے لیے باعث راحت ہوتی ہے اور پھر دونوں سپورٹ کے اپنے اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں اور روزگار کے ثواب میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اسی لیے اپنی رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجی اور آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر زندہ کریں اور اس سے اپنی مخلوق کو
جانوروں کو اور بہت سے انسانوں کو پلایا، بلا شبہ ہم نے اس سے ان کے درمیان طرح طرح سے ہیر پھیر کر کے بیان کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کی اور اس سے مانا ہی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں ہر سال برابر بارش ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کسی سال کم اور کسی سال زیادہ، البتہ حق تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اس میں تصرف فرما دیتا ہے، اور وہ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے اور جہاں نہیں چاہتا نہیں برساتا۔ پھر آپ نے آیت پڑھ کر سنائی، فرمایا تاکہ نصیحت حاصل ہو، یعنی مردہ زمین کو زندہ ہوتا ہے دیکھ کر وہ سمجھ جائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر اور بسیدہ ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر زندہ کر سکتا ہے، یا جن پر بارش نہیں ہوتی وہ سمجھ جائیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، توبہ کرے۔ ایک دفعہ رات کو بارش ہوئی، صبح کی نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ بولے اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا حق تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں آج صبح بہت سے تو مومن اور بہت سے کافر ہیں، جنہوں نے کہا اللہ نے اپنے فضل اور مہربانی سے بارش کر دی، وہ مجھ پر ایمان لانے والے اور تاروں کے ساتھ کفر کرنے والے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں فلاں تارے سے بارش ہوئی، میرے ساتھ کفر کرنے والے اور تاروں پر ایمان لانے والے۔ اس لیے اپنے الفاظ پہ بہت توجہ دیا کریں۔ اب اکثر میں نے لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ جی جو تبدیلی آ رہی ہے زمین پہ اور حالات پہ، تو اب فلاں موسم میں بارش ہوا کرے گی، فلاں میں نہیں ہوا کرے گی، گرمی کے مہینے بڑھ جائیں گے، سردی کے گھٹ جائیں گے، کوئی کیا کچھ، تو میں تو اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کاغذوں میں کب بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، اللہ نہ کرے ہماری نافرمانیوں کی طرف اگر اللہ نے دیکھ لیا تو بارشیں روک بھی سکتا ہے۔ جن ملکوں میں قید پڑتا ہے یا جو ہسٹری آپ پڑھا کریں، اب تو ہر چیز آپ کو گوگل پہ مل جاتی ہے، ایسی ایسی قومیں برباد ہوئی اور ایسے ان کے نام کے ڈنکے بج رہے تھے، اور جب ان کی یہ پڑھنے کی تباہی کی وجہ کیا تھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، وہ ساری عادات اس وقت مسلمانوں میں ایک ہی وقت میں جمع ہوئی، تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں، ان کی قوموں کے حالات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قومیں کیسے تباہ ہوئی، وہ ایسے ہی تباہ ہوئی جو آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ لواطت بھی عام ہے، زنا بھی عام ہے، شراب بھی عام ہے، سود بھی عام ہے، رشوت بھی عام ہے، بے پردگی بھی عام ہے، سب کچھ عام ہے، گناہ کو اچھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا اس وقت سے ڈرو کہ جب اچھائی برائی اور برائی اچھائی لگے، تو صحابہ کرام نے کہا کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا ہاں وہ وقت آئے گا۔ تو آج دیکھیں جو اچھی راہ پہ ہے وہ برا لگتا ہے، بے وقوف لگتا ہے، نہ سمجھ لگتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کن کاموں میں اپنی اولاد کو لگا رکھا ہے اور خود کن کاموں میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اور جو غلط راستے میں چلا ہوا ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہے اصل ترقی، یہ ہے اصل کام۔ تو کوئی ٹوکنے روکنے والا ہی نہیں کہ کن کاموں میں اپنی اولادوں کو یا کن کاموں میں اپنے آپ کو لگا رہے ہو آپ۔ اور اگر میں منظور ہوتا تو ہر بات ہی میں ایک کرانے والا بھیجتے تھے، لہٰذا آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، اس قرآن سے بڑا جہاد کریں۔ اس نے دو دریا ملا دیے، تو میٹھا اور مزیدار اور ایک کھادی اور کڑوا، دونوں میں ایک پردہ اور ایک مضبوط آر کر دی۔ اسی نے پانی سے انسان کو بنایا، اپنے سے حسب نسب اور سسرال کے رشتوں والا بنایا، اور آپ کا رب اچھی طرح ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت سے دریا ایسے ہمارے پاکستان میں بھی ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی ہیں جہاں پہ دو چشمے ساتھ بہتے ہیں، دو دریا بہتے ہیں، بہت فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے۔ اب تو یہ دو دریا بہت بڑے دریا ہوتے ہوئے عام ندی نالا نہیں ہوتا، اور برابر بہ رہے ہیں، بیچ میں کوئی آڑ نہیں، آڑ رکھ ہی نہیں سکتے آپ دو دریاؤں کے بیچ میں، تو نہر میں بھی نہیں رکھ سکتے، اللہ کے آپ دریا میں رکھیں، ایک کا رنگ بھی فرق ہے، دوسرے کا رنگ بھی فرق ہے، اور برابر بہ رہے ہیں، اور جب کسی جگہ جا کے وہ ابشار کی صورت اختیار کرتے ہیں، گٹ مٹ ہوتے ہیں، آگے جا کے پھر دو رائے کر لیتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ اوپر الگ پانی ہے، نیچے الگ پانی ہے، یعنی اس کی تہ الگ ہے، نیچے کی الگ تہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے، یہاں آ کے عقل فیل ہو جاتی ہے، جتنی مرضی سائنس آپ بنائیں، جتنی مرضی لاجک پیدا کریں، آپ آج تک نہیں سمجھ پاتے کہ یہ پانی کس طرح گڈھا بہ رہا ہے، ایک میٹھا اور ایک کھاری، اور کوئی بیچ میں، اور لکیر اتنی اچھی نظر آتی ہے، میں اکثر وہ جب فیس بک پہ آتا ہے میں اس کو کافی دیر دیکھتی رہتی ہوں کہ یہ لکیر کھینچنے والا کون ہے۔ جب پانی آپس میں ہم ملانے پہ قادر نہیں تو باقی ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر سرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، پہلے نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور قرآن سے ان سے زبردست جہاد کریں۔ تو قرآن اس کی آیا بہی جہاد کبیرہ۔ اب جہاد قرآن سے تو اس مطلب نہیں کہ تلوار ہے، قرآن واحد وہ کتاب ہے کہ جسے آپ محبت، شفقت اور حکمتوں کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگ اس کی قرات سن کے، اس کے احکامات سن کے، اس کا ترجمہ پڑھ کے، کتنے لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، کچھ تو ویسے اسکالر ہوتے ہیں وہ ہر مذہب پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ انڈیا کی ایک عورت نے جب ریسرچ کی اور سیرت النبی پہ کی تو اس نے اسلام قبول کیا، اور اس نے یہ بیان دیا
کہ میں مسلمانوں کو دیکھ کے میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے سیرت النبی پڑھ کے اسلام قبول کیا، لیکن آخرت میں مسلمانوں کا گریبان ضرور پکڑیں گے غیر مذہب والے لوگ کہ تم نے ہم پہ صحیح تبلیغ کیوں نہ کی۔ اب ہمارے جو اعمال ہیں وہ تبلیغ کرنے والے، لیکن ابھی بھی ہماری کچھ فرینڈز باہر ہیں جو غیر مسلموں کو اسلام قبول کرواتے ہیں، تو میں کہتی ہوں پھر ان کی اپنے اندر کتنی خیر ہوگی، کتنی کوشش ہوگی، ان کا اپنا عمل کتنا اچھا ہوگا کہ جس کو دیکھ کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھی ہماری ایک دوست نے وہاں ایک تصویر بھی انہوں نے بھیجی، غیر مسلمز کو کلمہ پڑھایا، تو مجھے اتنا رش آ رہا تھا کہ میں نے کہا ان کے اپنے اعمال ایسے ہوں گے نا جن کو دیکھ کے اگلے کا دل بھی کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ جدوجہد کریں، ہر گھر میں پہنچائیں، ہر دل میں پہنچائیں، ہر ہاتھ میں پہنچائیں، ہر آنکھ کے آگے یہ ہو تاکہ اس کو لوگ پڑھیں اور جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی راہ پہ چلنے کی تلقین کریں۔ تو بڑا خوبصورت راستہ ہے، بڑا پرامن راستہ ہے، بڑا پرسکون راستہ ہے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کرتے جو انہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کافر تو اپنے رب کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہے۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا۔ فرما دے کہ میں اس قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی مانگتا تو نہیں، مگر جو کچھ اپنے رب کی راہ میں پکڑنا چاہیے، مگر جو کچھ اپنے رب کی راہ پکڑنا چاہے۔ آپ اس زندہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جس کو کبھی فنا نہیں ہونا، اور آپ اس کی پاکی اور حمد بیان کریں، اور وہ اپنے بندوں کے قصوروں سے کافی واقف ہے، جس نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزیں 6 دن میں پیدا کی، پھر وہ مستوی عرش ہوا، وہی مہربان اللہ ہے، کسی خبردار سے اس کے بارے میں پوچھ لو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو پوچھتے ہیں رحمان کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں؟ حکم ان کی نفرت ہی بڑھاتا ہے۔ یہاں نئی چیز ساری خیر کی لفظ پہ بولنے کے لیے وقت چاہیے، دورہ قرآن میں ہم ان شارٹ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں نئی چیز آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا۔ بیمار ہوتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے۔ عام بندوں سے ویسے آپ کہہ دیتے ہیں آج کل طبیعت ناساز ہے، اس کے مشورے نہ ہی لیا کریں، ہم لوگ لوگوں سے مشورے لینے لگ جاتے ہیں ہم ڈاکٹرز کے۔ اور ڈاکٹر بھی کون؟ جو بہترین ڈاکٹر ہے، جو اچھا ڈاکٹر ہے، جس کی 1-2 ہی دوائیوں سے ہم ٹھیک ہو جائیں۔ کوئی شرعی مسئلہ آ جاتا ہے جائیداد کا تو ہم کس کا پتہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو ایک پتے میں کوئی اچھا وکیل ہے جو کیس ہمارا لڑ سکے۔ ہر معاملے میں جوتے خریدنے ہیں تو ٹماٹر کی دکان پہ آپ نہیں جاتے نا، ٹماٹر والے سے جا کے ہمیں جوتے دے دیں تو پریشان ہو کے دیکھے گا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آپ کو تو پاگل خانے کو ہی پتہ دے گا، وہ کس بس پہ چڑھ جاؤ سیدھا جا کے وہاں اتر جانا۔ دین کے معاملے میں ہم نے کیا کھلواڑ بنا رکھی ہے، ہر کوئی دین کے بارے میں رائے زنی کرتا ہے۔ ڈرنا چاہیے بات کرنے سے پہلے کہ جی میں نہیں جانتی، میں تحقیق کروں گی، میں کیسے بات کر سکتی ہوں، میرے اللہ رسول نے کہی نہ ہو اور میں کو نہیں، میں نے سنا تھا۔ سنی سنائی بات آگے نہیں کرتے۔ یہاں کہا گیا کہ علماء سے اللہ کے بارے میں پوچھو۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ ہم نہیں اللہ کو جانتے؟ ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم اللہ کو جانتے ہوتے تو ہم مایوس نہ ہوتے، اگر ہم اللہ کو جانتے ہوتے تو ہم کبھی غمگین نہ ہوتے، ہم کبھی دل نہ چھوڑتے، ہمارا کبھی دل نہ ٹوٹتا۔ اگر اللہ کو ہم جانتے ہوتے، اس کی گدی کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، تو ہم کبھی غیر الہوں کے در پہ نہ جاتے۔ ہم اپنے زور بازو میں، اپنے علم پہ، جو دینے والی ذات بھی اللہ ہی ہے، اس میں بھروسہ اور توکل نہ رکھتے۔ تو اس لیے علماء اللہ کی معرفت دیتے ہیں، انہوں نے علم یقین اس حد تک حاصل کیا ہوتا ہے کہ وہ عین الیقین بن چکا ہوتا ہے، جیسے خدا کو آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہوئے، جبکہ آنکھوں سے کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن وہ علم یقین ان کا اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے قرآن و سنت میں کہ وہ معرفت دیتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں کہ رب کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے اور وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ تو فرمایا مہربان اللہ کے بارے میں ان لوگوں سے معلومات حاصل کرو جو اس کی باتوں سے خبردار ہے، اور عالم ڈھونڈتے وقت علماء حق ضرور ڈھونڈیے گا، علماء سو کے پاس نہ جائے گا، اور عالم ان کی پیروی کرو اور ان کی اقتداء کرتے رہو، ان کی بات کو مانتے چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بڑا عالم نہیں دنیا میں آیا، ٹھیک ہے، اللہ کی باتوں سے خبردار کرنے والا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جو دنیا اور آخرت میں اولاد آدم میں سب کے سردار ہیں۔ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو وہی آتی تھی اسی کو بیان کرتے تھے۔ آپ کے تمام اقوال برحق ہے، اللہ کی کسی نے ان کے ساتھ ویسے نہ منسوخ کیے ہوں۔ آپ کی بتائی بھی تمام خبریں سچی ہیں، آپ ہی وہ
امام محکم ہیں جن کے پاس جھگڑے لے جانا واجب ہے. جو بات آپ کے اقوال اور افعال کے موافق ہو مان لینا ضروری ہے اور وہی صحیح ہے، اور جو خلاف ہو اس کا چھوڑ دینا واجب ہے، خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے کی بات کیوں نہ ہو. میں اکثر حدیث آپ کے آگے کوٹ کرتی ہوں اس لیے کہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نرمی میں وہ دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا، اور اس سے بھی سخت کوئی چیز ہوتی تو اس پہ بھی نہیں دیتا. اگر آپ اس ایک چیز کو، ایک میں نہیں، اگر کل ہماری مخلوق جو انسانوں کی دنیا میں بستی اگر ایک اس حدیث کو ہی پکڑ لے تو 90% پرابلم ختم ہو جاتے ہیں، گھروں میں، برادریوں میں، خاندانوں میں، ملکوں میں. یہ جو سختی والی عادت ہے نا، اس وجہ سے ہمارے پرابلم بڑھتے ہیں اور طول پکڑتے ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. وہ ذات برکت والی جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس پہ سورج اور ایک چمکدار چاند بڑھا دیا. اس نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے اور اس لیے بنائے جو سمجھنا چاہے اور شکر کرنا چاہے.